کلمہ پڑھا دیا تو نے تو اب میں نے کہا کہ ڈوبا سورج واپس آ جائے، چاند چڑھ جائے، انسان چاند پہ جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا میرے۔ آج بھی اگر کوئی نام لے لے تو چاند پر نام آ جاتا ہے۔ دور کی بات نہیں کر رہا، برسوں کی، ہزاروں کی، کروڑوں سالوں کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی نام لے دے تو چاند گواہی دیتا ہے محمد۔ نام لے تو مصیبتیں دور۔ تصرفات کی اتنی حد اور شجاعت، حلم اور بردباری کا عالم یہ تھا، نرمی کا عالم یہ تھا، محبت کا عالم یہ تھا، خلق کا عالم یہ تھا۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بندو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ محبت، اخلاص اختیار کرے۔ کن کا؟ جو حضور نے کیا۔ طائف کے میدانوں میں ظلم کی انتہا ہو گئی، بدماش کافروں نے جوانوں سے پتھروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کو لہو لہان کر دیا۔ اس وقت فرشتہ اللہ نے بھیج دیا، فرشتہ بھیج دیا اللہ پاک نے۔ اس فرشتے نے کہا، جو ملک الجبال تھا، اس کا نام فرشتے کا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں۔ کیا پوچھوں؟ اللہ نے فرشتہ بھیجا، کیا بھیجا؟ پوچھوں کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان اس طائف کی بستی کو پیس دوں، نیست و نابود کر دوں، زلزلہ بھیج دوں، طائف کی ساری بستیوں کو پیس دوں۔ حکم فرمائیں تو میں اس زمین کے کنتا کو اتنا اوپر لے جا کر نیچے پلٹوں گا کہ قیامت یہاں کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا قیامت تک۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے کہ ظلم دیکھ کر آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو جو میرے مصطفیٰ حکم دے ویسا ہی کر دے۔ پہاڑوں کو، زمینوں کو حکم دیا ہے، ہم آگے ہیں، میرے تو پر بڑے لمبے ہیں، جبرائیل کے پر اتنے کہ وہاں سے مارے، وہاں سے اکھاڑ کے وہاں لا دیں۔ حضور آپ حکم فرمائے، انہوں نے آپ کے جسم انور کو لہو لہان کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ مجھے اللہ نے بھیجا کہ مصطفیٰ حکم فرمائے تو نیست و نابود کر دے، زلزلہ بھیج دے، عذاب بھیج دے، ان کو، ان پر آفت ڈال دے، سب تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا آقا نے نہیں، میں ظلم نہیں چاہتا۔ میرا کہنے کا مقصد کہ شجاعت کا یہ عالم ہے کہ چاند بھی چڑھ جائے، اشارے سے مردہ بھی زندہ کر دیں۔ ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں، ہماری تو دعائیں پہلے آسمان پہ نہیں جاتی، یہ تو چڑھتی ہوئی جاتی تھی۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اپنا حال بھی دیکھیں اور ان کا حال بھی۔ ہماری تو پہلی دعا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے آسمان تک نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اندر وزن ڈالے نا، وزن اتنا کہ بھی دعائیں قبول ہو، چیرتی ہوئی جائیں رات دن اسی، ٹھیک ہے نا؟ چیرتی ہوئی جائیں نا دعائیں، اتنا اپنے اندر وزن پیدا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اتنی صلاحیت پیدا کریں۔ حضور کا تو یہ عالم تھا، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، کل کنکریوں میں نابینا کنکریوں کو بینا کر دیں، ہاتھ کے ایک اشارے سے نہریں رواں کر دیں، مردہ زندہ کر دیں، چاند کو انگلی سے نچا دیں، سورج کو واپس پھیر دیں۔ جو حکم فرمائے کائنات کی ہر شے حضور کا حکم مانے۔ آقا کے تصرفات کونیہ کا یہ عالم، مگر ادھر ظلم کی انتہا کر دی، جسم کو لہو لہان کر دیا۔ علم اور بردباری کا عالم یہ تھا کہ فرمایا ظلم نہیں، میں انتقام نہیں کرتا۔ کافر ہے تو کیا ہوا، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کیا پتہ کلمہ پڑھنے سیدھی راستے پر آ جائیں، میں امید کرتا ہوں اس کی رحمت سے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کو، میں امید رکھتا ہوں اس سے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ کیا پتہ اس کی رحمت کب پڑ پڑے اور یہ کافر مسلمان ہو جائے، میں امید رکھتا ہوں۔ لیکن جب حضور امید رکھتے ہیں تو وہ امید نا امیدی میں بدلتی ہے، کبھی نہیں ہوا ایسا، ٹھیک ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک، باتیں تو لمبی ہو جائیں گی، تو اس لیے ہم کیا کریں گے کیا نہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ تمام باتوں کا میں نے چارٹ کر دیا، کافی ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ مقصد لب و لباب بات کا یہ تھا کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا یہ سب ہمارے فائدے کے اندر ہے،
ٹھیک ہے نا. پہلی بات رکا ڈال دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, ادھر بھی رکا ڈال دیا جائے, ادھر بھی رکے ملتے ہیں پتہ نہیں کتنے, اور وہ رکے سارے اللہ پاک, وہ رکے نہیں ہوتے, یہ کاغذ نہیں ہوتے, ان کاغذوں سے خوشبوئیں آتی ہیں. کہتے ہیں کاغذ کے پھول کبھی خوشبو نہیں آتی, یہ وہ کاغذ نہیں ہے, یہ ان یہاں کے تو کاغذوں سے بھی خوشبو آتی ہے, اینٹوں سے بھی خوشبو آتی ہے, بتیوں میں بھی خوشبو آتی ہے, پھولوں میں بھی خوشبو آتی ہے, بندوں میں بھی خوشبو آتی ہے. کسی نے پوچھا, کیا پوچھا, کہ مجھے محبت ہو گئی ہے. کس سے؟ پھول سے. پھول سے محبت ہو گئی. ارے پھول سے محبت ہو گئی, کس کو ہو گئی؟ کسی لڑکی کو ہو گئی. منقول ہے, جیسے لکھا بتا رہا ہوں, کسی بیچاری بچی کو, لڑکی کو محبت ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ پھول سے ہو گئی. ہر وقت پھول کو اپنے پاس رکھے, ہر وقت پھولوں کو میرے پاس اپنے پاس رکھے. ویسے میری بیٹی کو بھی پھولوں سے بڑی محبت ہے, اجالا کو. وہ جب بھی پھول ہوتے ہیں ضد کرتی ہے کہ پھول لے آؤ, پھول لے آؤ, پھول لے آؤ. پھول گلاب کا لاکھوں میں ہزاروں میں چہرہ جناب کا, ٹھیک ہے نا جی. پھول گلاب کا لاکھوں میں ہزاروں میں چہرہ جناب کا. میں اپنی بیٹی کی طرف کہہ رہا ہوں, کیونکہ اسے بھی پھولوں سے بہت محبت ہے, اور پھول جہاں دیکھتے گاڑی رکوا دیتی ہے کہ پھول چاہیے, پھول والے کی دکان دیکھ لے تو. لیکن منقول پڑھ رہا ہوں کہ کسی کو محبت ہو گئی پھولوں سے, ٹھیک ہے, مگر وہ جب بھی دیکھتی وہ پھول کو اپنے پاس رکھتی, پھول کو اپنے پاس رکھتی. ایک دن پھولوں کو چومتی. جس سے محبت ہوتی ہے اسے چومنا بھی چاہیے, محبت ہے نا. جسے چومتا, حضور سے محبت ہے, چومتے. کیا ملتا بھائی, کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا, محبت ہے, ٹھیک ہے نا. حضور کا نام چوم رہے ہیں, حضور دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نہ دیکھیں, حضور کی مرضی, ٹھیک ہے نا. دیکھتے ہیں ہمارا تو ایمان, ٹھیک ہے نا. بھائی آپ ایسے کیوں کرتے بھائی, کیوں چھیڑتے ہو بھائی؟ اب محبت ہے نا, صرف اسی بات ہے, ٹھیک ہے, محبت ہے. تو اسے محبت آندھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی وقت ٹائم ملا نا, میرے پاس محبت کے کئی پہلو ہیں, وہ بتاؤں گا کسی دن کہ محبت کیسی ہونی چاہیے. محبت کے کئی علامات ہیں. وہ اصل محبت ہوتی کون سی ہے کہ محبوب, کیونکہ یہ میرے والد محترم شیخ طریقے سے فرماتے تھے کہ اندھی ہوتی ہے. تو وہ اندھی ہونے کا بھی مقصد, تو جو صوفیہ نے فرمایا نا, یہ پورے اس کے تصرف, اس کے مقصد تصوف میں محبت کے کئی پہلو ہیں, ان کے نام ہیں محبت کے. وہ کسی موقع پر پھر وہ لمبی گفتگو ہوگی, تو مقصد کہنے کا یعنی اس محبت کے پہلو میں مختصر بتا سکتا ہوں. کسی دن کوئی موضوع بناؤں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ محبت کے چند پہلو, ان کے نام کیا ہے اور ہونی کیسی چاہیے, وہ میں بتاؤں گا. تو بہرحال تو محبت تو پھر چومتی بھی ہے, گھومتی بھی ہے, اور پھر نام بھی سنتی ہے ہر جگہ, منا آباشین اکثر ذکر ہو. تو جب محبت ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں کیا ملتا ہے بھائی, محبت ہے. یہاں کے در سے محبت, ہر چیز سے بھی سب سے محبت ہے. تو جو بات بتا رہا تھا کہ اس کو پھولوں سے محبت ہو گئی, ہر وقت اپنے پاس پھول ہی پھول رکھتی. ایک دن پھولوں کو چوم رہی تھی, اور پھول کو چومتی. ایک دن چومتے پھول کے اندر کانٹا لگا اور یہاں چپ گیا اور خون نکل آیا. کسی نے کہا بڑا بے وفا پھول ہے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں. نے کہا بڑا بے وفا پھول ہے کہ تو پھولوں کو چوم رہی تھی, اور پھول کو چومتے کانٹا چبو ڈالا, اور کانٹے نے خون نکال دیا. تو مقصد کہ محبت سے چومتے کانٹا جو لگا تو خون نکل آیا, تو درد ہوا. تو جہاں محبت وہاں پہ درد ایسا ہو نہیں سکتا, جہاں محبت وہاں درد ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے اس نے کہا کہ مجھے پھول سے محبت ہے, تو پھول کے کانٹوں سے بھی محبت ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ بے وفا ہیں کانٹے, ٹھیک ہے نا. اگر پھول ہوگا تو کانٹے بھی ہوں گے, تو اس لیے ان کانٹوں کو سہنا سیکھو. یہ نام اور نعرے لگانے سے اور اندھی کہنے سے بات نہیں بنے گی. کیپچر ہو گئی ہے, بار بار سننا. اللہ پاک ہمیں بار بار بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں, در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں, در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں, تم سا سکے زمانے میں ہم پائیں گے کہاں, تم سا سکے زمانے میں ہم پائیں گے کہاں. اور مجھ کو ملی ہے نعت محمد سے روشنی, نزدیک اب تیرے میں آئیں گے کہاں. اور بے چین دل کو یا نبی اب چین دیجئے,
دل کو یا نبی اب چین دیجئے، بے چین دل کو لے کے بھلا جائیں گے کہاں، بے چین دل کو لے کے بھلا جائیں گے کہاں، اور رے پاک کی خوشبو نصیب ہے، تاکہ کو ذکر پاک کی خوشبو نصیب ہے، دل اور کسی سے بہلائیں گے کہاں، در چھوڑ کر تمہارا بھلا جائیں گے کہاں، تم سا سخی زمانے میں ہم پائیں گے کہاں۔ آقا علیہ السلام اپنی رحمت میں رکھے، آپ جیسا سخی، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، آپ جیسا رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آقا علیہ السلام کی امت میں، چاہنے والوں میں، اس کے پیاروں میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کا احسان، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الشر، عذاب السکرات، عذاب المیزان۔